بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آصف کر لیا ہے خوب اپنا انتظام ہم نے آصف کر لیا ہے خوب اپنا انتظام بالیقین یہ فیصلہ ہے یاد رکھیں خاص و عام اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام دین و دنیا میں ہے کافی سنت خیر الانام مسلک فکر رضا کا کر لیا ہے التزام سنیت کا درس دیں گے اس جہاں میں صبح و شام جان عشق مصطفیٰ ہے عشق ہے اس کا امام اپنے رب کی بندگی کا ہی رہے گا اہتمام دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام
اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، ناسبیت خارجیت رافضیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شیخو پورہ حافظ آباد اور گوجرانوالا کے درمیانی مقام پر اجنیاوالا میں آج ہم عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس میں حاضر ہیں۔ میں اپنی طرف سے فاضل محتشم مولانا محمد آصف شریف جلالی صاحب اور ان کے تمام رفقاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت سی رکاوٹوں کے باوجود آج کی کانفرنس کا انعقاد کیا، اور آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں شرکت کی۔ رب ذوالجلال ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سٹیج پر حافظ آباد کے ہمارے قائدین حضرت صوفی خادم حسین رضوی سیفی صاحب، حضرت مولانا محمد فلک شیر جلالی صاحب، حضرت فخر القراء قاری محمد جمیل جلالی صاحب، علی پور چٹھا سے عظیم عالم دین مفتی محمد شفقات کیلانی صاحب، شیخو پورہ سے ہمارے تنظیمی اور تحریکی احباب اور بالخصوص استاذ العلماء حضرت مفتی پیر محمد راشد رضوی صاحب رونق افروز ہیں۔ کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ رب ذوالجلال سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تاریخ اسلامی کے بہت ہی نازک دور میں اس وقت امت مسلمہ اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ جب بھی بد اعتقادی کسی دور میں بھی ملت اسلامیہ کے کچھ بلاد اور ممالک میں سیاسی اثر و رسوخ اختیار کر گئی، تو اس زمانے میں عقیدہ اہل سنت پر حملے بڑے تیز ہوئے، اور اس وقت کے جو اسلاف علماء و مشائخ تھے ان کا شدید امتحان ہوا، اور اللہ کے فضل سے اہل حق ہمیشہ سرخرو ہوئے، جس کے نتیجے میں ہمارے تک کامل طریقے سے دین اور مسلک اور اس کی تشریحات پہنچیں۔ اس وقت بھی دو قسم کی بد اعتقادی
سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر چکی ہے اور ملکوں کے ملک اس کی لپیٹ میں ہیں۔ ہمارے ملک میں اگرچہ مکمل ہولڈ تو نہیں ہے ایسے لوگوں کا، لیکن ان ملکوں کی بد اعتقادی مختلف طریقوں سے ہمارے ملک میں بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ بالخصوص ان دنوں میں رفض بڑی تیزی سے اہل سنت و جماعت پر حملے کر رہا ہے اور سرایت کر رہا ہے۔ بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑے بڑے آستانے محسوس اور غیر محسوس طریقے دونوں سے مختلف حسین نعروں کی آڑ میں رفض ان کو تہوالا کر رہا ہے، اور وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے ایسا سے زیاں جاتا رہا۔ جب ویسے سیلاب آتا ہے تو ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے سیلاب آ گیا ہے، جو ڈوب رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے سیلاب آ گیا ہے، وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچانے والوں کو بھی پتہ ہے سیلاب آ گیا۔ پھر اس وقت بچانے والے جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، اور صرف ملکی طور پر نہیں، انٹرنیشنل سطح پر بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ جس سیلاب میں جو اس سیلاب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں صرف جان جاتی ہے اور اس میں ایمان جاتا ہے، یہ سیلاب جو اتنی تیزی سے آیا ہے کہ شہروں کے شہر، دیہاتوں کے دیہات، آستانوں کے آستانے، مدارس کے مدارس، جماعتیں، شخصیات اس کے اندر بہتی جا رہی ہیں۔ جو بہہ رہے ہیں ان کو بھی خبر نہیں کہ ہم بہہ رہے ہیں، کہ ہاتھ اونچا کرے ہمیں کوئی بچائے، اور کوئی بچانے جائے تو کم از کم آگے سے اس کو تھپیڑے تو نہ مارے، چپیڑے تو نہ مارے، اس کا شکر ادا کرے کہ شکر ہے تو بچانے آ گیا۔ ڈوبنے والے بچانے والوں کو دشمن سمجھ رہے ہیں، اور بچانے والوں کو کی حوصلہ افزائی نہ عوامی سطح پہ ہے، نہ حکومتی سطح پہ ہے، اور نہ انٹرنیشنل سطح پہ ہے، ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اس بنیاد پر ایسے سیلاب کے اندر بند باندھنا اور ملت کو بچانا یہ بہت مشکل ہے، کہ تانے بھی برداشت کریں، دن رات بند بھی باندھیں، اور پھر اتنی جگہوں پہ ضرورت ہو کہ ایک جگہ باندھیں 100 جگہ ٹوٹ جائے، پھر بیماریاں بھی ہوں، اپنے حالات بھی ہوں، ہر قسم کے باطل سے ٹکر بھی ہو، تو ایسے حالات میں کوئی جلسہ کرنا محض وہ پچھلے دور کے جلسوں جیسا نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا ایک دھارا بدلنا ہے، یہ تو سیلابوں کے آگے بند باندھنا ہے، اور اسلاف کا جو صدیوں سے مسلک آ رہا ہے، آج جس کو معاذ اللہ علی اعلان جھوٹ کہا جا رہا ہے اپنوں کی طرف سے ہی، اس مسلک کے دفاع کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا ہے۔ تو چند ضروری باتیں اس سلسلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کو یہ تانا کہ یہ محب اہل بیت نہیں، معاذ اللہ، آج سے نہیں مل رہا کہ آج میری وجہ سے یا دیگر علماء حق کی وجہ سے اہل سنت کو تانا مل رہا ہو کہ یہ اہل بیت کے محب نہیں ہیں۔ یہ تانا اس وقت بھی مل رہا تھا جب امام احمد رضا بریلوی حق کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے، اور انہیں فتاوی رضویہ میں یہ لکھنا پڑا کہ اہل سنت کو خارجی کہنا رافضیوں کا پرانا شعار ہے، کہ جو بھی رفض کا رد کرے گا رافضی اسے سنی نہیں مانیں گے، جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا اسے سنی مانیں گے، اور اسے خارجی کہیں گے۔ جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں تجدیدی کام کر رہے تھے، اس اعتراض کا سامنا انہیں بھی تھا، اور مکتوبات شریف میں انہوں نے یہ لکھ کر پھر اس کا جواب بھی دیا، ابھی میں آپ کے سامنے وہ عرض کروں گا۔ اور وہی دور جو پیچھے جتنا ہم جاتے ہیں، یعنی روافض کا یہ پرانا ہتھیار ہے، ان کی جو گمراہیاں ہیں، کفریات ہیں، اگر ان کا رد نہ کرو تو وہ خوش ہیں،
اور اگر رد کرو تو وہ فوراً یہ تانا دیتے ہیں کہ فلاں کو حب علی سے مروڑ اٹھتا ہے. یہ بغض علی والے ہیں، یہ بغض اہل بیت والے. یہ تانا حضرت مجدد صاحب کو ملا، یہ تانا حضرت غوث پاک کو بھی ملا، یہ تانا داتا صاحب کو بھی ملا. اور یہی تانا دے کر انہوں نے ہمیشہ روافض نے اپنا دھندا چلایا کہ لوگوں کو کہا کہ یہ جو ہے یہ تو انہیں تو پیار ہی نہیں، محبت ہی نہیں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے. اور اس طرح حب اہل بیت کا کارڈ استعمال کر کے سنیوں کو ہمیشہ لوٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن حق پرستوں نے سارے طوفانوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور یہ واضح کیا کہ اہل سنت ہی محب اہل بیت ہیں. بلکہ مجدد صاحب نے مکتوبات میں لکھا کہ محب اہل بیت اور اہل سنت یہ دونوں مترادف ہیں. جو محب اہل بیت ہو وہ سنی ہوتا ہے، اور جو سنی ہو وہ محب اہل بیت ہوتا ہے. اگر سنی نہیں تو محب اہل بیت نہیں، اگر محب اہل بیت نہیں تو سنی نہیں. خارجی نام یافت، اس کا نام خارجی ہے. آج ہم معاشرے میں دیکھیں تو دو قسمیں صرف ہمیں بیان کی جاتی ہیں الا ماشاءاللہ، کہ ایک ہیں حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم والے، اور دوسرے ہیں بغض اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم والے معاذ اللہ. یہ دو قسمیں چل رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں قسمیں دو نہیں، قسمیں تین ہیں. اور یہ دو بیان کرنا یہی دھاندلی کی بنیاد ہے. اور تین بیان کرے تو پھر سازش کا پردہ چاک ہوتا ہے. لیکن ہم جس وقت قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قسمیں تین بیان کی ہیں. جہنم جانے والے ویسے تو بہت سے دیگر باطل فرقے ہیں، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسمیں بیان کی کہ تمہاری وجہ سے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو جہنم میں جانے والوں کی دو قسمیں بیان کی. ایک بغض کی وجہ سے اور دوسرا غیر شرعی محبت کی وجہ سے. اور جنت جانے والوں کی قسم ایک بیان کی کہ بغض سے سینہ پاک ہو اور محبت ہو مگر اس شریعت کی روشنی میں ہو. اب یہ فیصلہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما گئے. یعنی آج یہ درس دیا جا رہا ہے کہ محبت ہو جیسی بھی ہو وہ جنت کی ٹکٹ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی نہیں، محبت ہو شریعت سے پوچھ کے ہو. محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو شریعت کے دائرے میں ہو. محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو غلوب سے پاک ہو. یہ محبت جنت کا راستہ ہے. اور جہنم کے دو راستے ہیں. ایک تو ہو کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاذ اللہ بغض ہو، وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. اور دوسرا کہ کہنے والے کہہ تو اس کو محبت ہی رہے ہوں مگر وہ مقام علی یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جو مقام ہے اس سے آگے نکل کے نبیوں کے ایریے میں اور اللہ کی ذات تک کے جو مقام ہے وہاں تک غلو کر دیا گیا ہو اور شریعت سے بغاوت کر دی گئی ہو تو اللہ اس محبت کو پسند نہیں کرتا، نہ منظور کرتا ہے، بلکہ اس محب علی کو یا محب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب جہنم میں ڈالنے والا ہے. اس سلسلہ میں حدیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے، ویسے تو متعدد حدیث کی کتابوں میں، مشکات شریف میں، مسند میں، دیگر جگہ موجود ہے، لیکن مجدد صاحب نے پھر خصوصی طور پر اس کو بطور دلیل اپنے مکتوبات شریف میں ذکر کیا، جہاں وہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم محب اہل بیت نہیں، ہم ہی محب اہل بیت. اب غلوب والے جو ہیں جو آگے نکل گئے ہیں اس مقام تک جو مقام نبیوں کا ہے،
وہ کہتے ہیں یہ مقام حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرو، وہ صفتیں جو رب ذوالجلال کی ہیں، کہتے ہیں یہ صفتیں مولا علی کی بیان کرو۔ جب ہم وہ بیان نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں یہ کفر ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ان میں کمی پائی گئی ہے، سنیوں میں یہ کمی ہے کہ یہ ہمارے والا پیار نہیں کر رہے۔ تو جو سادہ عام انسان ہوتے ہیں وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ واقعی سنی تو ایسا نہیں کہتے جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی جنگ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کے راوی خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی یہ حدیث نمبر 6102 ہے، اور مسند امام احمد میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کا ماسالم من عیسیٰ علیہ السلام، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے اندر ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ فی کا ماسالم من عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام والی جھلک ہے تمہارے اندر، ایک وصف ہے خصوصی۔ کیسے؟ فرمایا ان کے بارے میں کچھ لوگ بغض کے مریض ہوئے، وہ بھی مارے گئے، کچھ لوگ غیر شرعی محبت کے مریض ہوئے، وہ بھی مارے گئے، اور جنت وہ پہنچے جو بغض سے پاک تھے اور محبت شریعت سے پوچھ کے کرنے والے تھے۔ کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 دھڑے بنے، علی آپ کے بارے میں بھی 3 بنیں گے، 2 نہیں 3 بنیں گے۔ کچھ تمہارے بغض میں جہنم میں جائیں گے، اور کچھ محبت میں کریں گے علی علی مگر جہنم جائیں گے، اس لیے کہ وہ غیر شرعی پیار کریں گے۔ اور تیسری وہ جماعت ہے، سینے ان کے تمہارے بغض سے پاک ہوں گے، اور پیار وہ کریں گے جو شریعت کی حدود کے اندر کا پیار ہے۔ فی کا مثلم من عیسیٰ، کیسے؟ فرمایا ابغضتہ الیہود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود نے بغض کیا، حتی باہتو امہ، اتنا بغض کیا کہ ان کمینوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پہ بھی بہتان لگا دیا۔ یہ تھے یہود، یہ بغض میں مارے گئے۔ پھر وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کیا، یعنی کہنے کو تو پیار ہی ہے، احبتہ النصارى، نصارہ نے ان سے پیار کیا، دعویٰ پیار کا تھا، حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہو، لیکن پیار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مان گئے جو رب نے انہیں بنایا ہی نہیں تھا، ابن اللہ کہنے لگے۔ جب انہیں روکا جاتا تھا کہ ایسا نہ کہو، ظلم کر رہے ہو، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ عیسیٰ کرنی ہے، تمہیں کیوں مروڑ ہوتا ہے؟ تم سے ہمارا عیسیٰ عیسیٰ کہنا تمہیں برداشت نہیں ہو رہا؟ ہم ان کے دیوانے ہیں، ہم ان کے محب ہیں، ہم کوئی نہیں تمہاری حدیں مانتے، ہم نے ان کو ابن اللہ ہی کہنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ عیسیٰ عیسیٰ کرتے جہنم میں پہنچے، کیوں کہ انہوں نے شریعت کا حکم نہیں مانا۔ اور تیسرے کامیاب ہو گئے جنہوں نے بغض سے سینے پاک رکھے اور مانا وہ کچھ ہے جو رب کا فرمان حکم دیتا ہے۔ یہ وصف علی آپ کے بارے میں بھی ہے۔ ویسے جب ہم شرائط بیان کرتے ہیں تو محبت صحابہ میں بھی شرائط بیان کرتے ہیں کہ غلب نہ کرو، لیکن یہ غلب جو زیادہ ہونا تھا تاریخ میں، سرکار کی آنکھ پہلے دیکھ رہی تھی، چونکہ مولا علی کی یہ سپیشلائزیشن ہے کہ جیسے آپ کا پیار اس کے لحاظ سے دھڑے بنیں گے، ایسے اور کسی کے لحاظ سے نہیں بنیں گے۔ فرمایا علی آپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا وصف ہے کہ 3 پارٹیاں بن جائیں گی، 2 جہنمی ہوگی، 1 جنتی ہوگی۔ تو یہ جب سنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
تو آپ نے پھر لوگوں میں خود تقریر کی، یہ حدیث بیان کر کے، اور اگلے لفظ ان کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمایا یہلک فی رجلان، دو قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ کون کون؟ محب مفرط یقرزنی بما لیس فی، فرمایا میرا محب لیکن محبت میں حد پھلانگ جانے والا، میری تعریف میں وہ کہے جو مجھے رب نے بنایا نہیں، فرمایا یہ بھی ہلاک ہوگا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا ومبغض، میرے بغض رکھنے والا بھی ہلاک ہوگا۔ یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، کہ میرا بغض اسے برانگیختہ کرتا ہے کہ وہ مجھ پر تہمتیں باندھتا پھرے۔ فرمایا یہ دونوں قسم کے کمینے جہنم میں جائیں گے۔ تیسری جماعت ہے جنتی لوگوں کی، بغض علی سے یا بغض اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے ان کے سینے پاک ہوں گے، مگر پیار شریعت کی حد کے اندر کریں گے۔ اب یہ اس مضمون کی اور بھی کئی حدیثیں، تو میں نے جو شروع میں بیان کیا کہ آج روافض تو تیسری قسم نہیں بیان کریں گے، چونکہ تیسری قسم بیان کر کے خود اپنے پاؤں پہ کلہڑا مارے۔ وہ صرف دو قسمیں بیان کریں گے کہ ایک طرف بغض علی والے ہیں، دوسری طرف حب علی والے ہیں، اور بغض علی والے جہنمی ہیں، اور حب علی والے جیسے بھی ہوں وہ شرک کریں، وہ مولا علی کو نبیوں کے برابر کہیں، وہ معاذ اللہ علی اللہ کہیں، جو بھی کہتے رہیں، وہ جنتی ہیں۔ وہ تیسری قسم کبھی بیان نہیں کریں گے، لیکن جو حیدری ہے اور مولائی ہے اور مولا علی کا سچا شیدائی ہے اور محمدی اور مصطفی ہے، وہ سرکار کی حدیث اور مولا علی کا فتویٰ بیان کر کے بتائے گا کہ دو جہنم کے راستے ہیں، تیسرا جنت کا راستہ ہے، اور اس جنت کے راستے کو اعتدال اور اہل سنت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ علی والے، علی والے، علی والے، علی والے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد۔ اب دیکھو، یعنی ایک طرف واضح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور فرمان مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسری طرف دھویں میں مارے ہوئے ذاکروں کے دوڑے ہیں، اور پھر ایران کے پیسوں پر بکنے والے پیر ہیں، اور پھر رفض میں مارے ہوئے آستانے ہیں، اور وہ تانے دیتے پھر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، یہ جو کرتے پھرے، ہم نے جو مرضی ہے ہمارا، ہم نے وہ کہنا ہے۔ تو میں کہے پھر مرضی سے جہنم میں جاؤ، جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، تو بھج کے جہنم میں بڑھ ماں مدینہ، پھر آپ خود ادھر چلے جاؤ، کیونکہ ہمیں تو ہمارے رسول علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ نبی کی محبت بھی اگر حدود شریعت چھوڑ کے کی جائے تو جنت نہیں جہنم لے جاتی ہے، تو غیر نبی کی کیسے جنت لے جائے گی؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا کہ دو قسم کے لوگ میرے بارے میں، ایک بغض کی وجہ سے اور دوسرا محبت کے نعرے میں، دو قسم کے جہنمی بنیں گے۔ اور معاشرے میں دیکھ لو، وراثت ہر طرف سے آگے بڑھی ہے، بغض والے بھی موجود ہیں، خوارج اور نواسب، اور غیر شرعی محبت والا ٹولہ بھی موجود ہے، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حیدر 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 حیدر۔ اب یہ مکتوبات شریف سے، اور پھر ساتھ ہی یہ میرے پاس الانسان فی القرآن
چونکہ مجدد صاحب کا سب سے بڑا حوالہ قریب تو ہمارے پاس حضرت کہلا والا شریف، تو یہ حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس سے بھی اسی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو مجدد صاحب مکتوبات شریف کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب تانا ملا کہ شیخ احمد تم سنی ہو اور سنی محب اہل بیت نہیں ہوتا، اس زمانے میں یہ نہیں کہ ہمارا قصور اس وقت بھی تھا کہ جلالی جو ہے چونکہ اس کی وجہ سے الزام لگ رہا ہے، نہیں، الزام پہلے بھی اہل سنت پہ لگتا رہا کہ حق والوں پہ الزام تو لگنا ہے۔ مجدد صاحب آپ نے کیسے لہجے میں کہا، فرماتے ہیں ہمارا ویسے تو کوئی قصور نہیں، محب تو ہم بھی ہیں، پھر قصور ہمارا کیا ہے؟ کہتے ہیں گناہ اہل سنت ہمیس، گناہ ہمارا اور کوئی نہیں۔ یہ گناہ اس انداز میں کہہ رہے ہیں جس طرح آپ جو ہے وہ نمازی ہو اور کوئی کہہ رہا ہے تم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہو، تو کہو کہ میرا گناہ یہی ہے کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور 5 وقت کی بھی پڑھتا ہوں اور تم نے کبھی نیت ہی نہیں کی اور مجھے تانے دے رہے ہو۔ فرمانے لگے گناہ اہل سنت ہمیس، اور کوئی گناہ نہیں، گناہ اہل سنت کا صرف یہی گناہ ہے کہ با محبت اہل بیت تعظیم و توقیر جمیع اصحاب آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم می نمایاں۔ ہمارا یہی گناہ ہے کہ ہم اہل بیت کے پیار کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ جنتی 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 مطلب کیا فرمانے لگے؟ محب ہم ہیں لیکن ہمیں تانا کیوں ملتا ہے؟ اگر ہم بھی معاذ اللہ تعظیم میں صحابہ چھوڑ دیں اور صحابہ پر تان کرنے لگے تو یہ ہمیں بھی محب کہیں گے۔ محبت اہل بیت سے ہمارے سینے خالی نہیں ہیں، ہمارا یہی جرم ہے ان کے بقول کہ ہم ساتھ تعظیم صحابہ بھی کرتے ہیں، اور فرمایا یہ جو کچھ بھی کر لیں ہم تعظیم صحابہ نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں ان کی طرف سے محب اہل بیت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا سرٹیفکیٹ کافی ہے۔ الزام لگا لیکن بیس کیا تھی کہ تعظیم صحابہ کیوں کرتے ہو؟ وکالے کہتے تھے صرف اہل بیت سے پیار کرو، تو اہل سنت کہتے ہیں اہل بیت سے پیار صرف کیا جائے اور صحابہ سے نہ کیا جائے تو ایمان بالرسالت ہی قبول نہیں ہوتا۔ ایمان بالرسالت تب بنتا ہے جب سرکار کی ہر نسبت سے پیار کیا جائے۔ تو مجدد صاحب کہنے لگے گناہ اہل سنت ہمیس، کمی ہم میں کوئی بھی نہیں، صرف یہی ہے ہمارا گناہ کہ با محبت اہل بیت، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ہمراہ پلس کیا ہے؟ تعظیم و توقیر جمیع اصحاب آن سرور می نمایاں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہم سارے صحابہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں، توقیر بھی کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگے، اب بات لمبی ہے لیکن میں مختصر کہتا ہوں، کچھ لوگوں نے یہ شاید تجویز دی ہو، لکھا نہیں لیکن لگتا اس طرح ہے کہ مجدد صاحب کوئی تھوڑا تھوڑا نا درمیانی رستہ بنا لو کہ سارے کام شیعوں والے بھی نہ کرو لیکن کچھ نہ کچھ کر کے کہ انہیں لگے کہ یہ بھی محب ہے۔ کوئی عید غدیر منا لو تھوڑی سی، کوئی تھوڑا سا کپڑوں کا سٹائل، کوئی ذاکروں کی باتیں۔ تو مجدد صاحب نے لکھا، فرمایا یہ کسی کی خام خیالی ہے کہ بندہ جنتی بھی رہے اور رافضی راضی بھی ہو جائے، پر جب تک ان کی طرح جہنمی نہیں بنو گے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ صرف ان والے 2 شعر پڑھنے سے نہیں راضی ہوں گے، وہ کہیں گے اور کرو اور کرو اور کرو۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر صورتحال اس طرح ہے،
روافض اہل سنت وقت خشنود گردن، رافضی اہل سنت سے اس وقت خوش ہوں گے، کس وقت کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں از دیگر اصحاب کرام تبریمی نمائن، کہ سنی بھی انہی کی طرح کیا کریں، معاذ اللہ صحابہ کو تبرہ کرنا شروع کر دیں، پھر وہ کہیں گے ہاں یہ بڑے محب اہل بیت ہیں۔ فرمایا اگر اسی جہنم میں جانا ہے جس میں وہ جائیں گے پھر تو کوشش کر لو، جب تم بھی تان کرو گے صحابہ پر ان سے برات کا اظہار کرو گے، وہ تمہیں کہیں گے کہ محب اہل بیت بن گئے ہیں، لیکن ادھر جنت کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے گا۔ اگر جنتی بننا ہے تو یہ جذبہ ہی چھوڑ دو، یہ اندر سے حسرت ہی چھوڑ دو، یہ ہرس ہی چھوڑ دو کہ وہ بھی ہمیں محب کہیں، وہ نہیں کہیں گے، جب تک جنتی ہو وہ نہیں کہیں گے۔ اب کون جنت چھوڑ کے ان دھویں کے ماروں کے پیچھے چلے؟ تو یہ کیسے ہیں جن کی راہ ٹپک رہی ہے؟ مجدد صاحب جیسا بندہ سمجھا کے گیا اور انہیں کوئی یاد ہی نہیں، اور بالخصوص کچھ ایسے جو ساری عمر مجدد اور فکر رضا کرتے رہے اور آج گرنے پہ آئے تو گرتے ہی چلے گئے۔ مجدد صاحب نے اس مقام پر جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ میں اگر اپنی طرف سے مثلا میں کچھ پیروں کا نام لے رہا ہوں، آستانوں کا کہہ رہا ہوں، تنظیموں کا کہہ رہا ہوں، کچھ شخصیات کا کہہ رہا ہوں کہ ان دیکھتے دیکھتے بہکے اور اس گروپ میں چلے گئے، اور آج انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ادھر محبت اہل بیت ہے۔ کوئی 40 سال گزار چکا ہے، کوئی 60 سال کا بابا ہے، آج انہیں پتہ چلا ہے کہ اصل ایمان تو وہ ہے، اور ادھر سے وہ روافض تانے مار رہے ہیں کہ یہ پہلی ساری زندگی تو ناسبی رہے ہیں، اب مولائی بن گئے ہیں۔ انہیں یہ بھی سوچ نہیں آ رہی کہ اپنے باپ دادا کو کیا گالی دلوا رہے ہیں، اس سے بھی بندے کو شرم آ جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ کی ایک عبارت پیش کر رہا ہوں، ویسے میں کہوں گا وہ پٹڑی سے اتر گئے، وہ کہیں گے یہ پٹڑی سے اتر گیا، لوگ کہیں گے پریشانی اب دونوں دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو آئینہ ہے اسلاف، اگر یہ لوگ نہ ہوتی اکابر پھر تو کہیں کچہری عدالت نہ ہوتی، تو یہ عدالت ہمارے پاس موجود ہے۔ ان کا لکھا ہوا بتا رہا ہے کہ فلاں فلاں پٹڑی سے اتر گیا ہے، اور اگر ان کے پاس بھی یہاں کوئی دلیل ہمارے خلاف ہے تو وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بھی ہمیں شیشہ دکھائیں کہ مجدد صاحب نے یہ لکھا تم خلاف کر رہے ہو، ہمیں دکھائیں امام احمد رضا نے یہ لکھا تم پٹڑی سے اتر گئے ہو۔ رب کعبہ کی قسم 1 منٹ سے پہلے میں واپس آؤں گا اور میں ان سب کو دکھا رہا ہوں جتنے چھوٹے بڑے ہیں، اور بالخصوص جو بڑے سرخرے ہیں، کہ یہ پڑھو مکتوبات شریف، اور روزانہ کی جو رافضیوں کے چرنوں سے چر کے تقریریں کرتے ہو اور ان کی ہڈیوں کو چوس کے جو تقریریں کرتے ہو وہ چھوڑو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، دشمن صحابہ و اہل بیت پہ لعنت، دشمن صحابہ و اہل بیت پہ لعنت، دشمن صحابہ و اہل بیت پہ لعنت۔ اصل زندہ باد، زندہ باد، اصل میں بات نیچے نہیں، حملہ مقام نبوت پہ ہو رہا ہے، حملہ مقام رسالت پہ ہو رہا ہے۔ جس رسول علیہ السلام کے نبی بھی محتاج ہوں، کچھ ہستیوں کو
ان کے برابر کھڑا کر دینا، خواہ وہ صحابہ میں سے ہو یا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہو۔ اعلیٰ تو لکھتے ہیں نا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، ہم زندگی کروڑوں سال پائیں پھر بھی بیان نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، زندگیاں وقف ہو جائیں ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں جسے جو کچھ بھی ملا ہے سرکار کے در سے نہ ملا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نہ ملا ہو، سرکار کے طفیل سے وسیلے سے نہ ملا ہو۔ ان سب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے طور پر مستقل ہو، اسے سرکار کی ضرورت ہی کوئی نہ ہو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جگہ ہیں، ان کی اپنی لائن ہے، سرکار کے ابا جی اور ہیں، ان کے ابا جی ابو طالب ہیں، ان کی اپنی لائن ہے۔ سرکار سے ہٹ کر جب بھی کسی کو مستقل سرکار کا غیر محتاج اور سرکار کا غیر طفیل مانا جائے، خواہ صحابہ میں سے خواہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے، مجدد صاحب کہتے ہیں یہ بات پورے دین پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ آج ہمارے عہد میں صحابہ کے لحاظ سے تو ایسی کوئی تقریر سننے کو نہیں ملتی، لیکن اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے چونکہ روافض کرتے ہیں تو ہمارے جو ان کی فکر چوستے ہیں وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اس مقام و مرتبہ پہ فائز ہیں کہ انہیں سرکار سے فیض لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس مرتبہ پہ فائز ہیں کہ سرکار نہ بھی ہوتے تو وہ پھر بھی علی علی تھے۔ ہزارہا تقریریں روافض کی اور ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور آج یہ جو دو ٹیم ہے روافض کی، وہ روزانہ جب نئی کوئی تقریر کرتے ہیں تو نئی چوڑ مارتے ہیں، خواہ وہ ریاض شاہ ہو، خواہ عرفان شاہ ہو، خواہ عبدالقادر شاہ ہو، خواہ منور شاہ ہو، وہ ساری روافض والی تقریریں وہ کرتے ہیں کہ جن کو مجدد صاحب نے لکھا ہے یہ ہدم شریعت اور ابطال دین بنتا ہے۔ میں اب وہ عبارت پیش کر رہا ہوں اور ان سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ مجدد صاحب کی کچہری میں آؤ، اس کا جواب دو مجدد صاحب تمہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 86 ہے، جلد نمبر 2 ہے مکتوبات شریف کی، اسی حدیث کے ضمن میں مجدد صاحب نے وہ لکھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار نے فرمایا، اور 3 قسمیں بیان کی۔ اب فرماتے ہیں کہ یعنی یہ بھی ایک سیریس مسئلہ ہے، بہت سیریس، اور یہ کہنا بھی میرا ہی جرم ہے کہ فضائل اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو ہمارا ایمان ہے، مگر جو فضیلت والی چیز ہو اس کے قبول ہونے کی کوئی شرطیں بھی ہوتی ہیں، صرف فضیلت والا ہونا ہی کافی نہیں۔ نماز کی کتنی فضیلت ہے، کوئی کہے فضیلت والی ہے تو قبول ہی ہونی ہے، خواہ قبلے سے ہٹ کے پڑھ دو، چونکہ بڑی فضیلت ہے تو ننگا پڑھوں تو پھر بھی قبول ہی ہونی ہے، چونکہ نماز کی فضیلت بڑی ہے تو وضو کے بغیر پڑھ لوں تو پھر بھی قبول ہی ہونی ہے۔ کیا اس کی نماز کا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو فضیلت نماز بیان کرنے کے ساتھ شرائط بھی بیان کرنی پڑیں گی، ورنہ سب کچھ رائگاں چلا جائے گا۔ تو سال بھر محبت اہل بیت کے جلسے کرو، مگر خدا را اس محبت کے قبول ہونے کی شرطیں بھی تو بتاؤ، کیونکہ ہر محبت تو قبول نہیں ہوتی، خاص محبت قبول ہوتی ہے، ورنہ تو وہ بھی محبت ہی تھی کہ جو غلو والی ہے۔ تو اس میں ایک شرط یہ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کی، مجدد صاحب نے بھی بیان کی، کہ ان میں سے کسی کی محبت بھی اپنے لیے نہیں، ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو مجدد صاحب
کے لفظ یہ ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر کسے محبت امیر را، امیر مکتوبات شریف میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتے ہیں لفظ امیر، اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کند، اگر کوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت استقلالن اختیار کرے، کیا لفظ ہے؟ استقلالن، مستقلن، کیا مطلب؟ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عارضی سی ہونی چاہیے، نہیں ہونی پکی چاہیے، بالکل نہ ڈگمگا، جان دے دے مگر محبت کو نکلنے نہ دے اندر سے، اس لحاظ سے بات نہیں ہو رہی۔ استقلالن یہ ہے کہ سرکار کے طفیل نہ مانے، سرکار کے صدقے نہ مانے، جیسے روافض نے کہا قرآن تو ادھر نازل ہونا تھا، جبریل کو غلطی لگ گئی تھی معاذ اللہ۔ فرما اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کنت، محبت علی، مگر شرط نہیں اس میں شریعت والی، کیا خلاف ورزی ہوئی ہے کہ ماننی تھی سرکار کے صدقے، کہ چونکہ سرکار کے بھائی ہیں، چونکہ سرکار کے داماد ہیں، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اس لیے فرض ہوئی۔ لیکن ماننے والا کہتا ہے یہ تو اپنے طور پر ہی سب کچھ ہے، استقلالن اختیار کرتا ہے۔ وحب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درام مدخل نہ دہت، اور سرکار کی محبت کو درمیان میں دخل ہی نہیں دیتا۔ یعنی ایک ہے مولا علی سے پرائیویٹ پیار کرنا، دوسرا ہے سرکار کے صدقے کرنا۔ میں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں محب ہوں کہ میرے نبی پاک کی نسبت نے مجھ پہ محبت لازم کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وحب حضرت پیغمبر را درام مدخل ندہت، یہ جو تیسری قسم بنتی ہے نا، مجدد صاحب نے اس کی وضاحت کی، یعنی دوسری کہ جو محبت ہوگی لیکن لے جہنم میں جائے گی، کہ پیار کرے لیکن اس میں سرکار کا کوئی دخل ہی نہ سمجھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دخل نہ سمجھے۔ ہمیں پیارے ہیں اس لیے کہ سرکار کا پیار کہتا ہے پیار کرو، جو محبوب ہوں ان کے محبوب بھی محبوب ہوتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا احب اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو، کہ وہ میرے اہل بیت ہے، میری محبت کی وجہ سے ان کی محبت تم پہ فرض ہے۔ اور فرمایا جو اس محبت کو دخل ہی نہیں دیتا سرکار کی محبت کو، اور ان سے محبت کا دعوے دار ہے مگر استقلالن، تو کیا مجدد صاحب اسے محب مان لے؟ فرماتے ہیں از مبحث خارجس، یہ محبت والی کلاس کا سٹوڈنٹ ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا قابل مخاطبت نہ، یہ منہ لگانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ قابل قابل مخاطبت نہ۔ آج کتنے پیر ہیں جو حجروں پہ بیٹھ کہتے ہیں او پیار ویکھنا ہے نا ویکھو وہ جڑا پیار کر دیں، او کالے یہ جملہ جو بول رہا ہے وہ پورے مسلک اہل سنت پہ دھماکہ کر رہا ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں جو منہ لگانے کے قابل نہیں، یہ ان کو ہیرو بیان کر رہا ہے کہ محبت تو وہ کرتے ہیں، محبت تو وہ کرتے ہیں، ان کی طرح کیا کرو۔ اچھا جی، مجدد صاحب فرماتے ہیں قابل مخاطبت نہ، کیوں نہیں یہ محبت کیوں قبول نہیں؟ ایک تو یہ نا چلو قبول نہیں ہوتی تو عمل جو ہے وہ ضائع چلا گیا، فائدہ نہیں ہوا، نقصان بھی کوئی نہ ہو۔ مجدد صاحب کہتے ہیں نہیں، نقصان بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ غرض وہ ابطال دین است، فرمایا سرکار سے ہٹ کے جو علی سے پیار کرے اس کی غرض دین کو باطل کرنا ہے۔ غرض وہ ابطال، یہ کہہ رہے ہیں ہم علی والے بن گئے ہیں اور ہم محبت والے ہیں،
مجدد صاحب کہتے ہیں تم باطل پرست ہو، تم سرکار سے ہٹ کے سرکار کی دی ہوئی شانیں نہ مان کے اور انہیں مستقل مان کے کہتے ہو کہ ہم پیار کر رہے ہیں۔ فرمایا غرض ابطال دین است، ایسے بندے کی غرض دین کو باطل کرنا ہے، وہدم شریعت است، شریعت کو گرانا ہے۔ بظاہر کیا ہے؟ حب علی، اندر کیا ہے؟ ہدم شریعت، شریعت کو گرانا ہے۔ اس وقت بھی یہ بیماری تھی جو مجدد صاحب نے لکھا۔ یہ ہے آئینہ دکھاؤ ان لوگوں کو کہ یہ ہے تمہارا جرم، تم اب جو تقریریں کر رہے ہو یہ ساری استقلالن والی ہیں، اور جو مولا علی سے استقلالن پیار کرے وہ دین پر حملہ کر رہا ہے۔ اور مجدد صاحب فرماتے ہیں اور کیا ہے؟ فرمانے لگے می خہد۔ اب یہ لفظ بڑا گہرا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ اصل میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت مولا علی کا معاملہ نہیں، جو بغیر سرکار کے وسیلے کے مانے وہ نبوت پہ حملہ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں می خہد، یہ جو مستقلاً ماننے والا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ چاہتا ہے کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند، سرکار کی وساطت کے بغیر کوئی رستہ بنائے اللہ کی طرف، سرکار کی وساطت کے، چونکہ سرکار کے آنے سے پہلے بھی جسے جو ملا سرکار کے صدقے ملا، اور بالخصوص آنے کے بعد تو سب کچھ سرکار نے تقسیم کیا۔ اور یہ مولا علی اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل مان کے کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ می خہد کے بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند، کہ سرکار سے ہٹ کے کوئی رستہ بنا لے، سرکار کی شریعت سائڈ پہ لگی پھرے، یہ علیحدہ رستہ بنا لے، یہ چاہتا ہے۔ وَأَز محمد بَعَلِی گرایت، فرمایا یہ محمد پاک کو کراس کر کے مولا علی کو لے کے جا رہا ہے۔ وَأَز محمد بَعَلِی گرایت، سرکار کو ڈی گریڈ کر کے معاذ اللہ یہ مولا علی کو اجاگر کر رہا ہے۔ جس ہستی کے فیض سے علی علی بنے، اس ہستی کو چھوڑ کر یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروموٹ کر رہا ہے۔ فرمانے لگے وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، یہ چھوٹا جرم نہیں، یہ عین کفر ہے۔ اور اوپر کیا تھا؟ محبت علی، اور اندر کیا ہے؟ عین کفر۔ وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ وَمَحْضُ الزَّنْدَقَةِ، فرمایا اور زندگیت کیا ہوتی ہے؟ یوں ماننا اہل بیت کو اور مولا علی کو، فرمایا یہ کفر بھی ہے اور زندگیت بھی ہے۔ اب معاشرے میں کفر ہو رہا ہو اور زندگیت ہو رہی ہو اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں، کل ہم نے بھی جواب دینا ہے۔ جو اندھا ہے اس سے تو وہ مواخذہ نہیں، وہ تو ہے ہی اندھا، لیکن آنکھوں والے سے تو پوچھا جائے گا کہ حب علی کا لیبل لگا کے دھڑم گر رہے تھے گڑے میں، تو کہاں تھا اس وقت؟ تو میں اعلان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، پلٹ کے آ جاؤ مکتوبات شریف کی طرف، وہ روش چھوڑو جس کو مجدد پاک نے عین کفر کہا، وہ روش چھوڑو جس کو مجدد پاک نے زندگیت کہا۔ اہل سنت خود کفیل ہیں حب علی میں، اہل سنت کے پاس محبت علی میں کوئی کمی نہیں ہے، اور محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں۔ اب مجدد صاحب فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ چلو ادھر سے تو کچھ نہیں ملا، نہ فائدہ بھی نہیں ہوا اور کفر ہو گیا، چلو ہو سکتا ہے مولا علی کہ میرا سپورٹر ہے تو میں اس کو لے چلوں۔ فرماتے ہیں وَعَلِی از وَ بیزارست، ایسے کمینے سے علی بیزار ہے کہ مجھے میرے نبی کے مقابلے میں لے آیا، مجھے جو کچھ ملا ان کے در سے ملا، ان کے فیض سے ملا، ان کے ہاتھ سے ملا، ان کی تربیت سے ملا، اور مجھے یہ ان کی اپوزیشن بنا کے بنا رہا ہے۔ فرمایا علی از و بیزارست
وَاز کردار او در آزار. فرمایا علی اپنی قبر میں رنجیدہ ہیں، قبر میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے نبی کے لحاظ سے انہوں نے مجھے دکھ دیا. تو حضرت مجدد الفسانی ان کے عہد میں تانا ملا کہ تم محب نہیں. فرمایا محب ہم ہیں، اصل میں تم نہیں. اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف نیوٹرل ہو جائے گا مسئلہ کہ محبت نہیں، چلو فائدہ نہیں ہوا، نقصان بھی نہیں ہوگا. نہیں، نقصان بڑا ہوگا. تو آج یہ جو دوڑا گروپ ہے اہل سنت کے چند پھیری لگانے والے خطیب، میں حافظ آباد قریب ہے، ایسی کسی کا نام تو نہیں لوں گا، میں کہوں گا پڑھو مکتوبات شریف، 4 سال کم از کم لگاؤ اور پھر وہ تقریریں کرو جو مکتوبات شریف میں ہیں، وہ کرو جو فتاوی رضویہ میں ہے. یہ علیحدہ بیٹھ کے ذاکروں کی خباستیں سنتے ہیں اور پھر سنیوں کے مجمعوں میں بیان کر دیتے ہیں، اور جو ٹوکے اس کو تانا دیتے ہیں کہ جلالی جو ہے گستاخ ہو گیا ہے. آؤ اگر کسی میں دم ہے، ہر شرک سے غراب تک میرے سامنے بیٹھو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. الانسان فی القرآن. ہم نے ساری زندگی اپنے پیر کے ان 2 لفظوں پہ وقف کی. ملک و ملک پابندیاں لگیں، جیلیں ہوئیں، زبان بندیاں، 4 شیڈول، حملے اور روزانہ کے غلط الزامات اور پراپوگنڈے. مگر جو حافظ الحدیث نے گھٹی دی تھی، اپنے پیر کا جو پیغام دیا تھا، آج بھی اس کا پرچم اللہ کے فضل سے بلند کر رہے ہیں. کیا لکھا؟ لوگ کہتے ہیں تم سخت باتیں کرتے ہو، میں کہتا ہوں میرے پیر کی تو بات سنو. یہ ہے حقیقی پیر، یہ ہے ان کا فیضان. ہم نے جتنے عقیدہ توحید سیمینارز کیے، ان سب کی بیس میں حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ، میں نے جتنے ناموس صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے پروگرام کیے، مناظرے کیے، اس کی بیس میں وہ جملہ ہے پیر کیلانی کا. اور اس پہ میں کھڑا ہوں. انگاری مٹھی میں پکڑنا کوئی آسان تو نہیں. سنو، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو صفحہ نمبر 343 ہے اس کتاب کا، حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری خواجہ عالم قبلہ عالم ہمارے سرکار حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین نے 2 گروپوں کو، 2 گروہوں کو جدھر ان کے نفس کا میلان پایا دھوکہ دیا ہے. یعنی یہ پالیسی ابلیس کی ہے کہ جب وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پہلے اس کا جائزہ لیتا ہے کہ اس کا میلان کدھر ہے، پھر اس کا میلان دے کر اسی طرح کی کوئی گمراہی فٹ کرتا ہے کہ اس کے میلان میں وہ شربت سمجھتے سمجھتے زہر پی جاتا ہے. اب یہاں ایک میلان خوارج کا ذکر کریں گے اور دوسرا روافض کا. کتنی سچی بات ہے. آپ فرماتے ہیں حضرات شیعہ کو محبت اہل بیت اور آل اطہار کا دھوکہ دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے. کروڑوں کتابوں کے ہم پلہ جملہ. آج کے پیر کہہ رہے ہیں دیکھنے ہوں تو یہ ان کو فالو کرو، عید غدیر اور یہ وہ اور سارا. اور پیر کیلانی نے کہا ادھر جو کچھ ہے وہ تو جانتے ہی نہیں محبت اہل بیت کیا ہوتی ہے. انہیں شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے کچھ ایسی چیزوں کی ملمہ کاری کر کے جو ہیں شریعت سے بغاوت، لیکن شیطان نے ان کو کہا یہ محبت اہل بیت ہے. پھر جملہ سنو، فرماتے ہیں حضرات شیعہ کو محبت اہل بیت
اور آل اطہار کا دھوکہ دیا ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے اور اس کا عمل کس طرح ہوا کرتا ہے۔ تو آج میں اذان دے رہا ہوں نا پیر کیلانی والی، کہ وہ نہیں جانتے۔ آستانوں کے آستانے لٹے جا رہے ہیں کہ ادھر ان کی مجلس میں بیٹھو، وہ بڑے محب ہیں اہل بیت کے، وہ سیدہ پاک کے نوکر اور خادم ہیں، لیکن میرے پیر کیلانی نے کہا وہ نہیں جانتے کہ محبت اہل بیت کیا ہے۔ محب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک یہ طبقہ کہ جس کو شیطان نے دھوکہ اس طرح دیا۔ پھر فرمانے لگے، ابھی ایک جملہ اور بھی ان کے بارے میں بولا کہ وہ نہیں جانتے کہ محبت اہل بیت کیا ہے اور اس کا عمل کس طرح ہوا کرتا ہے، اور محبت کی اصل اور حقیقت کو نہیں جانتے۔ روافض۔ دوسرا کون سا ٹولہ ہے؟ دوسرا، عام لوگ یہ لفظ نہیں بولتے، ہم تو بولتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ تم یہ کیوں بولتے ہو، یہ نہ نام لیا کرو، پھر وہ ایئرپورٹ بھی روک لیتے ہیں۔ میرے پیر کے پیر نے بولا تو میں کیوں نہ بولوں؟ فرماتے ہیں، اور حضرات وہابیہ نجدیہ کو شیطان نے توحید کا دھوکہ دیا ہے۔ یہ صفایا کر دیا، جتنے کہتے ہیں کہ وہ بڑے توحیدی ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، میرے پیر کے پیر نے کہا دھوکے میں مت آؤ، یہ سارے دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ ادھر روافض، ادھر خوارج کا، اور حضرات وہابیہ نجدیہ کو توحید کا شیطان نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ توحید کس کو کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت سے ناشناسا ہیں اور اعمیٰ یعنی اندھے ہو رہے ہیں۔ اب بتاؤ ہمارا جرم پیچھے کیا ہے؟ ہم نے تو زندگی اسی میں گزار دی، یہ ثابت کرنے میں کہ نہ وہ جانتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں، درمیان میں اہل سنت جو جنت کے رستے پہ جا رہے ہیں۔ اور بالخصوص محبت صحابہ، چونکہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ المنن الکبریٰ، اس کے اندر یہ لفظ ہیں، حوالے تو اس کے میرے پاس متعدد ہیں، 493 صفحے پر المنن الکبریٰ میں امام عبد الوہاب شارانی ایک بہت بڑے سید کا حوالہ دے رہے ہیں، جن کا نام حضرت علی خواص ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے سنا، چونکہ وہ ان کے پیر ہیں، کہتے ہیں میں نے ان سے سنا کہ محبت صحابہ معصتی سی نہیں چلتی، کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ بچا بھی لیں اور یہ کہیں کہ ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا وقت ایسا آتا ہے کہ صحابہ سے پیار کرنے کے لیے حضرت بلال والا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، ورنہ حب صحابہ بچتی نہیں۔ اور اب وہ زمانہ جا رہا، اتنی حکومتیں بغض صحابہ کا دھندا کر رہی ہیں، اور یہ بالخصوص جو پچھلا دور گزرا اس قدر، اور جب سے یہ عراق قافلے آنا جانا شروع ہوئے، اب رفض بالکل سیلاب سے بھی زیادہ تیز بہ رہا ہے۔ سیدی علی خواص کہتے ہیں لا یکفی فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحبہم المحبت العادیہ، کا عادی سی محبت، آرڈینری، یہ نہیں چلتی کہ کہو ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں اور پھر تمہیں مشکل بھی کوئی نہ ہو، قربانی بھی کوئی نہ دینی پڑے، اور محب صحابہ بھی تمہیں شمار کیا جائے، پر ایسا نہیں ہوگا۔ عادی محبت نہیں چلے گی۔ کیسے چلے گی؟ فرما انما الواجب علینا، ہم پہ واجب ہے، لو کننا نعذب من جہتہم بمحبتنا لہم لا نرجو عن محبتہم، کہ اگر ہمیں آگ پر لٹا کے کوڑے مار کے کوئی کہے کہ باز آ جاؤ حب صحابہ سے ورنہ تمہیں جلا کے راکھ کر دیں گے، علی خواص کہنے لگے تم جل کے راکھ تو ہو جاؤ مگر حب صحابہ سے باز نہ آؤ تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ ایسی بھی آزمائشیں آئیں گی۔ فرماتے ہیں کما لا ترجعوا عن محبت ایماننا بالتعذیب،
جیسے تمہیں کوئی کوڑے مارنا شروع کر دے اور کہو، اور وہ کہے کہ تب چھوڑیں گے کہ جب تو کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، معاذ اللہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہیں مانتا، یہ کہو تو تب چھوڑیں گے، تو وہاں لازم ہے عذاب برداشت کر لو مگر توحید و رسالت سے باز نہ ہو۔ فرمایا ایسے ہی اگر صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے صحابہ کی ناموس بچاتے ہوئے تمہیں ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے، تم محب صحابہ تب ہوگے کہ سب عذاب تو برداشت کر لو مگر ایک گھڑی کے لیے بھی اس محبت سے باز نہ آؤ۔ اس میں پھر یہ جملہ لکھا، کیسی محبت ہونی چاہیے؟ فرما کما واقع لبلال، جس طرح حضرت بلال نے کلمہ پڑھا تو ان کا کافر مالک انہیں عذاب دیتا تھا اور وہ پھر بھی عہد کرتے تھے، پر ایسے پھر بھی تم نے عمر کرنا ہے اگر کہیں ایسی صورتحال بن جائے۔ اور فرما کما واقع لے سہیب، جس طرح حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی گئیں اور وہ باز نہ آئے، وعمار، جس طرح کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں مختلف قسم کی آزمائشوں کے اندر ڈالا گیا اور انہوں نے سب کچھ برداشت کیا مگر دین سے باز نہیں آئے۔ اور کہتے ہیں اگر بعد میں دیکھو کما واقع للامام احمد ابن حنبل فی مسئلۃ خلق القرآن، جس طرح خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل نے رمضان میں وہ کوڑے برداشت کیے جو ہاتھی کو لگتے تو اس کا پیٹ بھی زمین کو لگ جاتا، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا مگر حق سے باز نہیں آئے۔ فرمایا یہ جذبہ رکھ کے صحابہ کا دفاع کرو گے تو پھر کر پاؤ گے، ورنہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو آج جب بڑی بڑی حکومتیں صحابہ کے خلاف خزانے کھولے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں کو پیسہ اتنا دے رہے ہیں اس انداز میں، اب یہ جو مرحلہ گزرا ہے، ایک پیر صرف وہ مینار پاکستان لاہور میں 11 کروڑ کی کوٹھی اسے دی گئی، صرف ایک کا اتنا رفض کی طرف جانے کا یہ کردار ہے، باقی سب کے گنو گے تو حیران رہ جاؤ۔ لیکن حق ہے اور اس کی رونق اپنی ہے۔ اس بنیاد پر میں کہا تھا کہ تقریر کرنے نہیں آیا، بس سیلاب ہے ایک بند باندھنا چاہتا ہوں، تو علماء بھی موجود ہیں، آپ سارے حضرات یہ پیغام سن کے ہر جگہ یہ 3 قسمیں اجاگر کرو، ہر جگہ یہ ایک شرط میں نے ابھی بیان کی، محبت اہل بیت کی شرطیں اجاگر کرو کہ فضیلت بڑی ہے مگر قبول تب ہوگی جب یہ شرطیں ہیں، اور دوسرا طبقہ شرطیں نہیں بیان کرے گا کیونکہ ان کی دھاندلی ہوتی تب ہے جب شرطیں بیان نہ ہو، کہ شرطیں ان کی ہاں نہیں بنتی، ہمارے ہاں وہ شرطیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ ایک پیغام تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اب میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے، کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے، اہل سنت کے مسلک سے اوصاف سے، ایسے پیران کو، ایسے انسان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، جس میں سچے عقائد سے انکار ہو، جھوٹ کی لغو و باطل کی بھرمار ہو، جس کے قائل پہ لعنت کی پھٹکار ہو، ایسی تحریر کو، ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے؟ یہ محض اللہ کا فضل ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے آستانے ہیں اور اتنے ان کے گنڈے ہیں کہ کسی ایک سے ٹکر لینا بھی بڑا مشکل ہے۔ اور ہم سب ایرانیوں کے مقابلے میں اور برطانیہ کے اور اگلے پچھلے گماشتوں کے مقابلے میں اور سارے دہریوں لبرل، روزانہ گیرٹ ولڈر چیختا ہے کہ اس کو گرفتار کرو، اس کو پھانسی دو، اس کے فتوے سے مجھے گھر میں نیند نہیں آتی۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو جب مطالعہ سے فارغ ہوتے ہیں تو گہری نیند سوتے ہیں۔ کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے، کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے، میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے، گونگے کردار کو دورے میں یار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔
ادھر والا آیا تو ہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو، ادھر والا ہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو. یہ آج کتنے لوگوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے. گونگے کردار کو، دورے میں یار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. جو ہیں لا تکتمو کو بلائے ہوئے، لا تکتمو الشہادہ، جان بوجھ کے میرے حق میں گواہی نہیں دیتے کہ مرید گھٹ جائیں گے، نذرانے گھٹ جائیں گے، لوگ گالیاں دیں گے. جو ہے لا تکتمو کو بھلائے ہوئے، جو ہیں اپنی گواہی چھپائے ہوئے، جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے. ایسے حضرات کو، ایسے خطبات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے، ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.